ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ بھارت میں کورونا وائرس کے تیزی سے پھیلنے کے ساتھ ہی ماہرین صحت نے بھارتی فوج کے زیر محاصرہ جموں کشمیر کو کووڈ-19 ہاٹ اسپاٹ بن جانے کے خدشے کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 8 ماہ سے لاک ڈاؤن کے باعث مقبوضہ علاقہ صحت عامہ کے لحاظ سے بدترین حالت میں ہے۔ اسکیم سورہ ہسپتال سری نگر میں 95 کورونا مریضوں کے علاج کے لیے محض 3 ڈاکٹرز میسر ہیں۔ یاد رہے بھارتی انتظامیہ کی طرف سے 5000 کورونا ٹیسٹ کٹس مقبوضہ وادی داخل ہونے سے روکنے کے بعد لوگوں کے مزید ٹیسٹ پہلے ہی روک دیے گئے ہیں۔ پاکستانی صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کو کورونا وبا کے تناظر میں مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال کا فوری نوٹس لینا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت کی جارحیت اور ظلم کے مقابلے میں کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بھارتی فوج نے گزشتہ روز زینا پورہ شوپیاں میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ان کی پہچان بشرار شاہ، طارق بٹ وکیل ڈار ساکنان پلوامہ اور عزیر بٹ ساکن بارہمولہ کے بطور ہوئی۔ ادھر سامبورہ پانپور کے کرنابل علاقے میں بھارتی فوج نے کریک ڈاؤن کرکے گھر گھر تلاشی لی۔ 1 ماہ کے دوران اس علاقے کا 8ویں مرتبہ محاصرہ کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کی جانب سے صحافیوں کے کریک ڈاؤن کے خلاف احتجاج اور مذمت جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور PDP کی صدر محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے اپنی ٹویٹس میں لکھا ہے کہ جموں کشمیر میں صحافیوں کے خلاف مقدمات سے علاقے کی صورتحال کی عکاسی ہوتی ہے۔ یاد رہے بھارتی قابض حکام نے معروف کشمیری صحافیوں گوہر گیلانی، پیرزادہ عاشق اور مسرت زہرا کے خلاف کشمیر سے متعلق کچھ تصاویر اپلوڈ کرنے اور کشمیری شہداء کے اہل خانہ کے موقف کو عوام الناس تک پہنچانے پر مقدمات درج کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال نے جہاں پوری دنیا کو خوف، خدشات اور انجانے تحفظات میں مبتلا کر دیا ہے، وہیں اس خطۂ عرض پر بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں کے حکمرانوں نے اس وبا کو جہاد نام دے کر ایک طرف سے مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا ہے اور دوسری طرف مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر کورونا سے بچاؤ کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نہ کرنے کے ساتھ یہاں کی سنگین صورتحال پر خبروں کو روک لگانے کے لیے صحافی برادری کے خلاف غیر انسانی اور غیر آئینی حربے جاری رکھے ہیں، جو کہ آزادی صحافت پر براہ راست حملہ ہے۔ حریت قیادت، کشمیر پریس کلب، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز اور دیگر عالمی تنظیموں نے کشمیری صحافیوں کے خلاف بھارت کے مجرمانہ حربوں کی مذمت کرتے ہوئے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور فسطائی مودی حکومت پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ ریاست میں آزادی صحافت کا گلا نہ گھونٹے۔ اگرچہ یہاں کی صحافت کبھی بھی آسان نہیں رہی اور مقامی پریس اور صحافی زیر عتاب ہی رہے، لیکن گزشتہ سال 5 اگست کے بعد غاصب بھارت کی طرف سے کشمیری صحافیوں کی مشکلات اور تکالیف میں کئی گنا اضافہ ہوا، جو کہ باعث تشویش ہونے کے ساتھ اس خدشے کو تقویت دیتے ہیں کہ بھارتی حکومت مقبوضہ ریاست کے حوالے سے اپنے جرائم اور غیر آئینی منصوبوں کو چھپانا چاہتی ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔